اے آئی کا جو مسئلہ ہے یا مشین ٹرانسلیشن بھی بولتے ہیں، ٹرانسلیشن کی دنیا میں ایم ٹی بھی بولتے ہیں. اے آئی چونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ صرف ٹرانسلیشن تک محدود نہیں ہے، وہ بہت دور جاتا ہے. تو ہم اگر زیادہ ٹرانسلیشن سے ریسٹرکٹیڈ ہو کر اگر کوئی ٹرم یوز کریں تو ہوگا ایم ٹی ہے مشین ٹرانسلیشن. اب وہ گوگل ٹرانسلیشن بھی مشین ٹرانسلیشن ہی ہے، اے آئی جو کر رہا ہے وہ بھی ہے، اس کی جتنے ایپ ہیں وہ بھی مشین ٹرانسلیشن ہے. سب جو ہے کسی مشین کے ذریعے وجود میں آ رہے ہیں. میں کہوں گا کہ ترجمہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. ان کی ایک ایک تھاٹ، ایک ایک فکر کو انہوں نے مانیٹر کیا ہے، کرٹیسائز کیا ہے اور ریفیوٹ کیا ہے. ساری چیزیں اویلیبل ہیں ہمارے پاس. میں کہتا ہوں کہ اگر عربوں کی عربی تحریروں کو ترجمہ کر کے اردو میں لایا جائے یا انگریزی میں لایا جائے تو اس کے لیے صرف آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے جو 100 سال تک نہیں کر پائے گا. اتنا لٹریچر ہے، سینکڑوں کتابیں اتنی موٹی جو لکھی گئی ہیں. یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے. یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا Translation industry opportunities and challenges with special reference to AI revolution. AI کے ریولیوشن کے بعد سے اب ٹرانسلیشن کے ذریعے پیسہ کما سکتے ہیں نہیں کما سکتے ہیں. اس پر اتھارٹی کی حیثیت رکھنے والے حضرت مولانا مفتی محمد انوار خان قاسمی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں پلیز تشریف لائیں. آپ بیت الحکمہ ایک ادارہ ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں، انڈو عرب ٹرانسلیشن سینٹر کے بھی ذمہ دار ہیں. بہت ساری کتابوں کے ترجمے کیے ہیں انہوں نے، کافی طویل تجربہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. قال الله عز وجل وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. وقال الله عز وجل وعلم آدم الاسماء كلها. ٹرانسلیشن یا جس کو ہم ترجمہ کہتے ہیں عربی زبان میں، عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ صرف جو ہے وہ یہ کسی نے ترجمہ کر دیا بس ترجمہ ہو گیا، ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں ٹرانسفر ہو گیا. ترجمے کی جو کہانی ہے صرف یہی نہیں ہے کہ ایک زبان سے ترجمہ ہو کر دوسری زبان میں کوئی چیز چلی گئی اور ترجمہ ہو گیا. ترجمہ دراصل علم ہے. اگر آپ خود علم پر غور و فکر کریں گے کہ یہ علم ہمیں کہاں سے آیا تو آپ کو سراغ لگاتے لگاتے یہاں پہنچنا پڑے گا کہ کسی چیز کو کہیں سے ٹرانسفر کر کے کہیں پہنچایا گیا زبانوں کے ذریعے. ٹرانسفر آف نالج جو ہوا ہے دنیا بھر میں، جو لیگیسی ہے، جو آپ کہہ لیجیے کہ ڈفرینٹ سویلائزیشن کی جو چیزیں ایک سویلائزیشن سے شفٹ ہو کر دوسری جگہوں پر جو پہنچی ہیں، اس میں جو بنیادی اور کلیدی جو رول ہے وہ ٹرانسلیشن کا ہے. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی مانی جاتی ہے کہ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے اس کے وہ پائونیئر مانے جاتے ہیں، فاؤنڈرز مانے جاتے ہیں. کہاں سے مسلمان فاؤنڈرز بنے ماڈرن سویلائزیشن کے؟ اس کو سمجھنے کے لیے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک بہت ہی بہترین کتاب لکھی گئی ہے ایک امریکن پروفیسر کے ذریعے، اس کا نام ہے گریک تھاٹ عربک کلچر. یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، بہت ہی شاندار کتاب ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گریک کلچر یا ہیلینسٹک جو سویلائزیشن ہے الیگزینڈر کے بعد سے، یا گریک جو سویلائزیشن ہے، کلچر ہے، نالج ہے، انفارمیشن ہے، وہ ہم تک کیسے شفٹ ہوا ہے. وہ جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارا کا سارا جو ہے ٹرانسلیشن کے ذریعے ہوا ہے. اور کس نے کیا ہے؟ مسلمانوں نے کیا ہے. گریک تھاٹ عربک کلچر کا مطالعہ کیا جائے، اس میں جو ہے بطور خاص نوٹ کرنے کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جدید علوم ہے، خاص طور پر میڈیسن ہے، سائنس ہے، حتیٰ کہ اس زمانے میں بڑا تعجب ہوگا ہم سب کو یہ جان کر کہ اس زمانے میں پرندوں کو، جانوروں کو کیسے پالا جاتا ہے،
اس کے بارے میں بھی گریک میں لٹریچر کتاب لکھی گئی تھی کہ کوئی اگر جانور آپ پالیں تو اس کے مطلب ایٹیکیٹس کیا ہیں, ہاؤ ٹو ہینڈل دا پروسیس آف برنگنگ اپ دا اینیمل, ڈفرینٹ اینیمل, اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. وہ پورا پروسیس جو ہے وہ اس زمانے میں لٹریچر کی شکل میں موجود تھا. اس کا ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے, ابھی بھی دنیا میں موجود ہے. تو خیر مسلمانوں نے جو ایک بہت بڑا کام کیا جس کی وجہ سے ان کو ماڈرن سویلائزیشن کا پائونیئر مانا جاتا ہے, وہ ٹرانسلیشن ہے. یورپ بھی مانتا ہے اس بات کو. آپ جو کتاب میں نے بتائی, تھامس گوٹاز ان کا نام ہے, ان کی جب کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. انہوں نے بڑا اچھا اعتراف کیا ہے کہ مسلمانوں نے کیسے کیسے ہمیں پوری چیزیں پہنچائی ہیں. یہ جو یورپین یا امریکن جتنی ساری جو سائنسز ہیں یا جو ڈیولپمنٹ یا ایڈوانسمنٹ ہے سائنٹیفک ان کے یہاں, اس کا جو دار و مدار بتایا جاتا ہے وہ انہی چیزوں کو بتایا جاتا ہے جو ٹرانسلیشن کے تھرو شفٹ ہو کر ہم تک پہنچی ہیں. اور وہ کیسے؟ بیت الحکمہ کے ذریعے پہنچی ہیں ہم تک. بیت الحکمہ کے جو فاؤنڈرز تھے وہ خلافت عباسیہ کے جو بہت ہی امپورٹنٹ کیلفز تھے, بطور خاص ہارون الرشید اور اس سے بھی زیادہ اہم مامون الرشید, ان دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ جو خاص پیریڈ ہے, اس خاص پیریڈ کو یہ کہا جاتا ہے کہ دس از دا ایمرجنس آف دی اسلامک گولڈن ایج. ایک ٹرم ہے, آپ جب اسٹڈی کریں گے مختلف ادوار کا تو اس میں آپ کو ایک دور ملے گا, العصر الذهبی للاسلام, دی اسلامک گولڈن ایج. اسلامک گولڈن ایج جو ہے کہاں سے ایمینیٹ ہوا, کیسے جو ہے یہ ظاہر ہوا, دنیا میں کیسے ڈیولپ ہوا. وہ جو زمانہ ہے عباسی جس میں بیت الحکمہ کو قائم کیا گیا, اور ٹرانسلیشن کے ذریعے جو ہے وہ تمام چیزیں جب دنیا میں آئیں تو اچانک ایک انقلاب آ گیا. اور بطور خاص جو آپ کو معلوم ہوگا, ہسٹری میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ عباسی خلفاء نے چائنا پر حملہ کیا اور بہت سارے چائنیز پرزنرس آئے, پرزنرس آف وار کے طور پر ان کو لایا گیا. تو ان کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ لوگ کاغذ بھی بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پیپر ریولوشن. پھر ان کے ذریعے خلافت بنی عباسیہ میں پیپر وغیرہ کا کثرت سے استعمال ہوا. پھر ترجمہ کی ہوئی تمام چیزیں جو ہے بہت تیزی سے, مطلب بہت ایکسیلریٹ ہو گئی تمام جو پروگریس تھی. تو بہرحال یہ ٹاپک بھی بہت ہی زیادہ واسٹ ہے, بہت زیادہ واسٹ ہے. ابھی جو ہے ایک کوئی فاضل یہاں بتا رہے تھے کہ مستشرقین کا ایک کام جو ہے ترجمہ بھی ہے. مستشرقین کا کام واقعتاً ترجمہ ہے, لیکن ہم سب بھی ترجمہ کرتے ہیں. اب ترجمے ہی سے وہ اسی بات سے کنیکٹڈ ایک بات میں کہوں گا کہ ترجمہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارے ہندوستان میں جیسا کہ ابھی ساتھی نے بھی بتایا, یہاں پر شعبے نہیں ہیں استشراق کے, اورینٹلزم کو اسٹڈی کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہمارے پاس اچھے نہیں ہیں. کچھ چیزیں جو ایک زمانے میں دارالمصنفین نے تیار کر دیں اور ایک آدھ دو چیزیں کسی نے لکھ دیں, اسی کو ہم دھوئے پھر رہے ہیں دنیا پر میں. ہمارے پاس کوئی کریٹو اور انوویٹو کوئی میٹیریل نیا زیادہ آ نہیں پایا. لیکن وہیں پر خوشی کی بات یہ ہے کہ عالم عربی میں ہمیشہ ایک بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ اسکالرس کا گروپ رہا ہے جو کہ اورینٹلزم کو بہت کلوزلی مانیٹر کرتے رہے ہیں. ان کی ایک ایک تھاٹ, ایک ایک فکر کو انہوں نے مانیٹر کیا ہے, کریٹیسائز کیا ہے اور ریفیوٹ کیا ہے. ساری چیزیں اویلیبل ہیں ہمارے پاس. میں کہتا ہوں کہ اگر عربوں کی عربی تحریروں کو ترجمہ کر کے اردو میں لایا جائے یا انگریزی میں لایا جائے تو اس کے لیے صرف آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے جو 100 سال تک نہیں کر پائے گا. اتنا لٹریچر ہے, سینکڑوں کتابیں ہیں, سینکڑوں کتابیں اتنی موٹی موٹی جو لکھی گئی ہیں. سہیل زکار کی جو کتاب ہے تاریخ الحروب الصلیبیہ جو ہے, بتائیے تاریخ الحروب الصلیبیہ تقریباً جو ہے میں نے ایک وقت میں دیکھی تھی تقریباً 50 جلدوں میں ہے, 50 ہیوج والیومس, یعنی کہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 20,000 صفحے میں صرف ایک ٹاپک تاریخ الحروب الصلیبیہ, دا ہسٹری آف دی کروسیڈس, صرف اس کے بارے میں جو ہے عربک میں اتنا بڑا کلیکشن تیار کیا گیا ہے. تو بہت بڑا لٹریچر ہے. خیر اب ہم ذرا تھوڑا لوکل انداز کی گفتگو پہ آتے ہیں کہ تھوڑا سا تمہید ہو گئی. ہمارے ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کو جب سے قائم کیا گیا تو ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں کافی 1.5-2 صدی سے تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بڑی تحریک نہیں ہے. آج کل جو انسائکلوپیڈیاز ہیں ویسٹرن, وہ بھی مانتے ہیں دی موومنٹ وچ ہیز دی اسٹرانگیسٹ فالوئنگ ان دا ورلڈ. پوری دنیا میں اتنی فالوئنگ جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی نہیں ہے. یہ ہم دیوبندی ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں, اصل میں دیوبند کا حلقہ بہت بڑا ہے.
دیوبند کا حلقہ بہت بڑا ہے. ایجپٹ ایک بہت بڑی چیز ہے, مصر ہے, لیکن ایجپٹ میں کتنے مسلمان ہیں؟ ہمارے یو پی کے سارے مسلمان مل جائیں تو ایجپٹ پیچھے چلا جائے گا. ہماری جو بھاری آبادی, ہیوج پاپولیشن ہے, اس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں میں ان سے اوورٹیک کر جاتے ہیں. تو بہرحال دارالعلوم دیوبند کی جو فالوئنگ ہے اور جو تاثیر ہے وہ یوں ہی نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند ایک ملٹی ڈائمینشنل تحریک ہے. اس کے اندر اگر ہم غور کریں, ٹاپک بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو چند چیزیں بہت اہم ہیں جس کے ذریعے انقلاب کیا. بنیادی جو میجر جو ایریاز اور اسپیکٹس ہیں دارالعلوم کے, جس پر دارالعلوم نے تجدیدی کام کیا ہے, ایک ہے دعوتی پہلو. دعوتی پہلو کے مجدد ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب ہیں. دوسرا پہلو جو ہمارا ہے دارالعلوم دیوبند کا ہے, جو بے نظیر ہے. تو دارالعلوم کے جو میں یہ چاروں پوائنٹس بتانے جا رہا ہوں, یہ بے نظیر ہیں. ایسا مطلب پیٹرن نہیں تھا, اور اس پیٹرن کے ذریعے ایک نئی راہ ہموار کی گئی. اب اس میں جو ہے دارالعلوم دیوبند کی ایک کیا کہتے ہیں دعوتی کا ذکر کیا, میں نے تعلیم کا ذکر, ایک مدرسے کا نظام قائم کیا. تصوف کا ذکر آیا, تصوف کے ذریعے ہم نے بہت سارے کام کیے. اور پالیٹکس, علماء کو ایکٹیو انوالومنٹ ان پالیٹکس کیسے کرنا چاہیے, اس کے بھی ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے نمونے ہیں. بلکہ ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ان میں بیشتر جو ہے اس میدان کے لیے. خیر, دارالعلوم دیوبند کی ابتدائی تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے جو بھی یہ کہے گا کہ ہم دعوت کرنا چاہتے ہیں, تو دعوت کرنے کا ایک بہت بنیادی طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی بات کہیں. اور اپنی بات کیسے کہیں گے؟ جب آپ اس کی زبان بولیں گے. اب جب آپ اس کی زبان بولیں گے تو اس کی لینگویج چاہیے, تو ظاہر ہے آپ کو ٹرانسلیشن کرنا پڑے گا. یہاں سے ترجمے کی بڑی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے. حضرت نانوتوی وغیرہ کی جو بعض پرانی تحریریں ملتی ہیں, اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی فکر کو دوسروں تک منتقل کرنا چاہتے تھے. کوئی ضروری نہیں انگریزی ہی کے ذریعے. میری تو یہ رائے ہے کہ انگریزی تو خیر ہو رہا ہے. ہم اس بات کے بھی مجرم ہیں کہ ہم نے ہندی زبان میں بھی مناسب لٹریچر ہندوستان میں تیار نہیں کیا ہے. بہت بڑے مجرم ہیں اس سلسلے میں. ہم سے بہت سارے لوگ ٹرانسلیشن کی دنیا میں ہیں, لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہندی میں یہ چیز چاہیے, ہمیں فلاں چیز میں چاہیے, تو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کیا چیز دیں کسی کو. آپ میں سے بہت سارے لوگ مختلف فیلڈ سے یہاں پہ کنیکٹڈ لوگ موجود ہیں. آپ بھی اندازہ کیجئے اور آبزرو کیجئے کہ کیا مناسب لٹریچر ہندی میں موجود ہے, نہیں موجود ہے. تو انگریزی تو خیر بہرحال کام ہو رہا ہے, اگر ہم نہیں کریں گے تو دوسرے کریں گے. یہیں پر ٹرانسلیشن ہی سے ریلیٹڈ یہ بات آئی تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ دیوبندی لٹریچر کا جو ٹرانسلیشن ہوا ہے, وہ جو رقبے کے حساب سے جہاں ہم جغرافیائی طور پر دیوبند ہیں, ان لوگوں نے برائے نام کیا ہے, دوسرے لوگوں نے دیوبندی لٹریچر کا ترجمہ انگریزی زبان میں زیادہ کیا ہے. ساؤتھ افریقہ میں جو لوگ ہم سے انسپائرڈ ہیں, پاکستان میں جو انسپائرڈ ہیں, دوسرے جو ہے امریکہ یا یورپ وغیرہ میں جو لوگ رہے ہیں ہم سے انسپائرڈ ہیں, وہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی کہ ہماری ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی دیوبندی ہیں, لیکن چونکہ ہم ایک سینٹر میں رہتے ہیں جہاں پر تحریک نے جنم لیا ہے, تو ضروری یہ ہے کہ وہاں پر ایک بطور علامت ایک ایسی تحریک ہونی چاہیے. بھائی ترجمے کے لیے 2 4 5 لوگوں کو رکھ دیا جائے, ان کو تنخواہ دیا جائے, کیا پرابلم ہے؟ پتہ نہیں کیسے کیسے شعبے ہم نے کھول رکھے ہیں, 8 8 10 لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو گھر دے رکھا ہے آپ نے, تنخواہ دے رہے ہیں اور ساری چیزیں فراہم کر رکھی ہیں. 4 5 مترجمین اگر رکھ کے آپ تنخواہ دے دیں اور مستقل کام کریں اپنی وفات تک, تو بتائیے کتنے ترجمے رونما ہو سکتے ہیں, بے شمار ہو سکتے ہیں. لیکن صرف یہی نہیں, ہم نے جو ہے عربی زبان میں بھی کوتاہی کی. عربی زبان کے ذریعے بھی ترجمہ کر کے جو عالم عربی میں ہمیں دیوبندی لٹریچر سے مراد اسلامی لٹریچر ہے. سارے لوگ ماشاءاللہ مسلمان ہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیوبند والا ہی اسلام دوسروں تک جانا چاہیے. سارا جو بھی اچھا اسلام ہو اہل سنت والجماعت کا. تو چونکہ دیوبند ہمارا بڑا حلقہ ہے, تو ہم نے اپنی فکر کو عربی میں بھی لوگوں میں تک پہنچانے میں بڑی کوتاہیاں کی ہیں. تو مناسب یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں, مان لیجئے مرکز المعارف ہے, مرکز المعارف میں میرا خیال ہے کہ ایک بار شروع ہوا تھا کام, لیکن اب مجھے رپورٹ نہیں معلوم کہ وہ کام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. اگر نہیں چل رہا ہے تو وہ چلنا چاہیے. ان کے پاس جو ہے ماشاءاللہ ایک کیا کہتے ہیں ایک چینل ہے, بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں, ان کے پاس حلقہ ہے, تحریک ہے, کام ہے, لیبل ہے, آئیکن اسی کا ہے. تو ان کے ذریعے بہت بڑا کام ہونا چاہیے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ دن پہلے شروع ہوا تھا, وہ فار ریزنس بیسٹ نون ٹو دیم وہ شاید اسٹاپ ہو گیا ہے. وہ اٹھنا چاہیے, دوبارہ آنا چاہیے.
اور دوسری بات یہ ہے ٹرانسلیشن سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہمارے یہاں بطور چیلنج ہیں ہندوستان میں ایک بہت بڑی پرابلم کیا ہے کہ ایک تو میٹیریلی ہم اکنومیکلی کافی ویک ہیں. تو ہم کوئی مان لیجیے ہمارا کوئی ٹرانسلیٹر ہے, ٹرانسلیشن کرتا ہے تو اس کے لیے ایک ایڈیٹر اور ریویور چاہیے. اب وہ بجٹ بڑھ گیا, ٹرانسلیشن ہی کے لیے ہمارے پاس بجٹ نہیں تھے, اب ایک ایڈیٹر اور ایک ریویور لائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ایک بہت بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے یہ. اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, وی ہیو ٹو contemplate upon that and we have to bring out the solution لانا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے بالکل کھری بات کہہ رہا ہوں میں کہ ہم لوگوں نے ترجمے کے میدان میں انگلش میں بھی, اردو میں بھی, عربی میں بھی ہم نے کچھ نہیں کیا, بہت کم ہے. وہ جتنے کو ہم تھوڑا کو ایک دم سے چاہے جتنا اس کو زوم کر کے بیان کر لیں وہ بڑھنے والا نہیں ہے. ہمارا کام کم ہے. ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے ادا نہیں کیا ہے. بہت بڑا حصہ جو کرنے کا تھا وہ ہم لا ہی نہیں سکے ہیں ابھی تک, چاہے وہ عربی میں ہو یا اردو میں ہو یا انگریزی میں ہو. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. مرکز المعارف ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. مولانا عبید اللہ صاحب سے بھی میں درخواست کروں گا کہ دیگر جو ہمارے مولانا ہیں یہ سب مل کے بیٹھیں کہ ایک کام جو شروع ہوا تھا وہ کیوں بند ہوا, اس کو دوبارہ کیسے ریوائیو کیا جا سکتا ہے, اور ایک وہ بنائیں الہیکل الاداری جسے کہتے ہیں نا. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فالٹ ہوتا ہے, ہمارے یہاں مدارس میں ایک بہت بڑا فالٹ یہ ہے, آرگنائزیشنس میں بھی فالٹ ہے اور اس کے بہت سارے ریزنس ہیں کہ الہیکل الاداری میں ہم فیل ہو جاتے ہیں. ایک آدمی مان لیجیے کام کر کے لا رہا ہے تو اس کی سپرویژن صحیح سے نہیں ہو پا رہی ہے, اس کا ریویو نہیں ہو رہا ہے, پھر آگے اس کی جو پروسیسنگ ہے وہ ہو نہیں پاتی ہے صحیح سے. بہت دفعہ ہوا کسی نے ترجمہ کے, ایک بار پتہ چلا مجھے کسی بڑے ادارے نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی جو آپ بیتی ہے اس کا عربی ترجمہ کیا ہے. اس کا عربی ترجمہ 20 سال سے رکھا ہے, تو اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کہاں چلا گیا وہ. اس کو ڈھونڈ رہی ہے باقاعدہ ایک جماعت کی, ترجمہ ہوا تھا وہ کہاں غائب ہو گیا. تو ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اتنے اعلیٰ چیزوں پہ کام, اب یہی مانیٹرنگ کی پرابلم ہے. مانیٹرنگ نہیں ہوئی, کون صاحب کرا رہے تھے, کسی نے چیک کیا نہیں کیا, اس کی کوالٹی کیا ہے, کوالٹی کنٹرول پہ کچھ بھی نہیں ہے. کہیں کسی نے ترجمہ کر دیا اور جناب کو ایک آدھ جلسہ ہو رہا تھا اور چھاپ کے اس کا اعلان ہو گیا کہ بھائی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا. اس کے لیے کوالٹی کنٹرول کی ایک میٹنگ چاہیے کہ بھائی یہ ہوا ہے, اب یہ کام کیسا ہے, اور بزرگوں کے کام کی ایک ترتیب بنائی جائے کہ بھائی عصر حاضر کے حساب سے مولانا نانوتوی کی, حضرت گنگوئی کی, حضرت شیخ الہند کی کون سی کتاب زیادہ مناسب ہے, اس کے لیے بھی ایک ٹیم بیٹھے. ماشاء اللہ آپ حضرات نے اچھے مقالات پیش کیے عصر حاضر کے حساب سے کہ کیا امت مسلمہ کے لیے ریلیونٹ ہے, کیا چیز وائبل ہے, اس پہ آپ نے کافی ڈسکشن کی. تو ان کا لٹریچر بھی سلیکٹ ہو اور اس پہ ضروری فوٹ نوٹ ہے, ایڈیٹنگ ہے, انوٹیشن ہے, اس طریقے سے کر کے ساری چیزیں ان کے پاس لائی جائیں. دیکھیے جیسا کہ میں نے بتایا ٹاپک بہت بڑا ہے اور بیچ میں اے آئی بھی گھسا دیا ہے آپ نے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی اچانک ہی بیچ میں دنیا میں آ گیا, یہ پہلے تھا بھی نہیں. اس کے اوپر بھی میں تھوڑی سی گفتگو کر دیتا ہوں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے کافی دنوں سے, جب سے اس کا وجود ہوا ہے تب سے ہی جو ہے یہ اس نے مطلب کیپچرڈ دا امیجنیشن آف دی ہیومن بینگس. انسانوں کے جو امیجنیشن اس نے فوراً کھینچ لیا ہے. یہ کیا چیز آ رہی ہے. اچھا اس کی جو تیز رفتاری ہے وہ تو اور حیرت انگیز ہے. اب جو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو لے آئے ہیں, روبوٹس اور انسانوں سے بہت ساری چیزیں لی جاتی تھیں کام, اب یہ یہاں اس میں بھی آ گیا. تو اے آئی کا جو مسئلہ ہے, یا مشین ٹرانسلیشن بھی بولتے ہیں, ٹرانسلیشن کی دنیا میں ایم ٹی بھی بولتے ہیں. اے آئی چونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ صرف ٹرانسلیشن تک محدود نہیں ہے, وہ بہت دور جاتا ہے. تو ہم اگر زیادہ ٹرانسلیشن سے ریسٹرکٹیڈ ہو کر اگر کوئی ٹرم یوز کریں تو ہوگا ایم ٹی ہے مشین ٹرانسلیشن. اب وہ گوگل ٹرانسلیشن بھی مشین ٹرانسلیشن ہی ہے, اے آئی جو کر رہا ہے وہ بھی ہے, اس کی جتنے ایپ ہیں وہ بھی مشین ٹرانسلیشن ہے. سب جو ہے کسی مشین کے ذریعے وجود میں آ رہے ہیں. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جتنے ٹرانسلیشنز آ رہے ہیں مشین کے, یہ عام طور پر جو لینگویج جتنی ٹیکنیکل ہوتی ہے کہ مطلب مان لیجیے درد سر ہے, ہیڈ ایک آپ نے کہہ دیا تو گوگل صدا اٹھا کے رکھ دے گا کہ یہ صدا ہوتا ہے. تو بہت ساری فیلڈس ایسی ہیں کہ اس میں ایگزیکٹ گوگل لا کے رکھ دیتا ہے. جہاں آپ کو صرف ورڈ ریپلیسمنٹ کا مسئلہ ہے, کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, تو وہاں تو بڑی کامیابی سے کر دیتا ہے. لیکن جہاں فیلنگس ہیں, اسٹائل ہے, پریزنٹیشن ہے, لنگوسٹک سٹیلٹیز ہیں, اسالیب ہیں, وہ تو نا اللمسات اللسانیہ, جب آپ کوئی چیز لکھ لیتے ہیں تو ایک بار جو ہے اللمسات الاخیرہ فائنل ٹچ مارتے ہیں. گوگل فائنل ٹچ نہیں کرے گا آپ کا.
کافی دنوں کی بات ہے، تقریباً میرا خیال ہے 2011-12 کے آس پاس کی بات ہے. تو ٹرانسلیشن کا کام ہم نے بڑے لمبے زمانے سے شروع کیا. تو ایک بار جو ہے فتاوی قاضی خان کا پہلا پیج تھا، تو اس پہ نیچے کچھ ٹیکسٹ لکھی ہوئی تھی. تو ایسے ہی جو ہے اس کو گوگل پہ جو ہے ایسے ہم نے ڈال دیا. تو اس میں کچھ چیزیں ہمیں دیکھنی تھی. تو فتاوی قاضی خان بھی اوپر لکھا ہوا تھا. تو گوگل نے جو ٹرانسلیشن کیا، میں بتا رہا تھا کہ وہ مطلب کیونکہ لٹرل ہے، وہ تو ورڈس کو ایکسپلور کرتا ہے، جو کیچ میں آیا اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. تو فتاوی قاضی خان کا بھی ٹرانسلیشن کر دیا اس نے. تو ابھی بھی میرے ذہن میں چپکا ہوا، ایسی بہت سی مثالیں ہیں میرے سامنے. تو اس نے کیا کیا، دا ورڈکٹس آف اے جج ہو چیٹڈ. فتاوی قاضی خان دا ورڈکٹس آف اے جج ہو چیٹڈ، یعنی خان کو خانہ خونوں میں کر دیا اس نے. قاضی جو ہے اس کو مضاف ہے اور خانہ اس کی صفت ہے، اور یہ مضاف الیہ کی ترکیب کر کے جو ہے اس نے ایک جملہ بنا کے دے دیا کہ دا ورڈکٹس آف اے جج ہو ہیز چیٹڈ. تو یہ ہوتا ہے مشین ٹرانسلیشن کا. لیکن ایک اور بڑی عجیب بات ہے کہ سائنٹیفک جو ہے گراؤنڈ بریکنگ جو ان کی محنتیں ہو رہی ہیں، اس میں ایک کام یہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ فیلنگس تک پہنچنا شروع کر دیے ہیں. فیلنگس کو کیسے، وہ انوائرمنٹ کو، ایمبینس کو کیسے کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی ایک مولانا جاوید صاحب ہیں یہاں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بار ان کے پاس جو ہے میں بطور گیسٹ تھا، تو بڑے بے تکلف ہے، انہوں نے پوچھا جو ہے کہ کیا کھائیں گے. میں نے کہا میں مچھلی کھانا پسند کرتا ہوں، تازہ مچھلی ہو بس شرط یہ ہے. تو میں نے جو فیس بک کھولا اپنا، تو مچھلی کا ایڈورٹائز آنے لگا. تو میں نے ان کو بتایا بھی. اس نے ہمیں نا سینس کر لیا کہ ہاں کچھ مچھلی کی ڈسکشن چل رہی ہے. اچھا، ایک بار جو ہے ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم تھی، وہاں پہ جو ہے میں کچھ ایسے ڈسکشن میں لگا ہوا تھا. تو ایک لیکچرر آئے ہوئے تھے دہلی سے. تو انہوں نے آکسفیم ایک کمپنی ہے، وہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بہت ساری ریسرچ، غربت وغیرہ پر ریسرچ کرتی ہے. میں نے کبھی سنا نہیں تھا، پہلی بار سنا اس کے بارے میں. تو بار بار اس کا نام لے رہے تھے. تو اس ٹائم جیسے ہی میں نے فیس بک کھولا تو آکسفیم فرسٹ ٹائم دکھا رہا ہے. تو یہ جو ہے، یہ لوگ ان چیزوں پر بھی کام کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے یہ صحیح کر رہے ہیں. لیکن بہرحال جو ہیومن ٹچ ہے اس کی بہرحال ضرورت پڑے گی. ایک آخری چیز یہ ہے کہ ٹرانسلیشن، جتنے حضرات ہیں، آپ سب حضرات کا ماشاءاللہ لینگویج سے تعلق ہے، کافی گہرائی سے مطالعہ کر رہے ہیں اور کریں گے بھی. میری رائے یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ اپنا ذاتی طور پر رکھیں، پیشن کے طور پر ٹرانسلیشن کریں. ایک کرائے والا ٹرانسلیشن تو ہے بھائی، جب پیٹ کے لیے تو آدمی کرتا ہے. ہم نے بہت کیا ہے اور پچھتاتے بھی ہیں کہ ہم اور کوئی کام کرتے، لیکن پچھتانے سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایک آدھ کام ایسا رکھیے جو پیشن کے لیے کیجیے کہ بھائی یہ چیز میں اپنی مرضی سے، یہ کتاب مجھے پسند آ رہی ہے، میں اپنا دل جو ہے اس میں نکال کے رکھ دیجیے. اور ایک اہم سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ٹرانسلیشن کو امپروو کیسے کریں. تو میں نے جو ہے بہت ساری چیزوں پہ وقتاً فوقتاً غور کیا اور ٹرانسلیشن سے لگا تھا، ابھی بھی میں لگا ہوں. ایک تو نیٹیوز جو ہوتے ہیں ان کی کتابوں کو پڑھنے کا انتظام کیا گیا. نیٹیوز کو، جیسے ابھی بات آئی تھی مستشرقین کی، مستشرقین میں ایجابیات پر بھی لکھنے والے بھی ہیں. ایک ان کی تحریروں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو معروضی ہے، کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اب جیسے مان لیجیے حجت اللہ البالغہ کا ٹرانسلیشن ہے، دا کنکلوزیو آرگیومنٹ فرام گاڈ، بہت اچھا ٹرانسلیشن ہے. آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں اور حجت اللہ رکھیں، 10-20 صفحے ایسے مطالعہ کر لیں، اس میں بہت سی اصطلاحات اور ٹرم جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. ایک مثال دی ہے میں نے، ابن خلدون کا المقدمہ ہے، انگریزوں نے بہت ٹرانسلیشن کیا ہے اس کا، کئی ٹرانسلیشن ہے، ایل یونیورسٹی سے بھی ٹرانسلیشن ہوا ہے، آپ اس کو اپنے سامنے رکھ لیجئے. اسی طریقے سے تاریخ ابن جریر الطبری ہے، تاریخ الرسل والملوک کے نام سے جسے جانا جاتا ہے، وہ بھی ان لوگوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے، وہ بھی ایل یونیورسٹی سے ایک زمانے میں چھپی تھی، اس کا پروجیکٹ تھا. تو آپ جو ہے اس کا رکھیں. یعنی کہ جو نیٹیوز ہیں یہ صرف انگریزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. کسی انگریز کو اردو سیکھنی ہوگی تو اسے انڈیا اور پاکستان ہی جانا، اور وہ جا رہے ہیں. امریکہ میں کچھ اسکالرز ہیں جو بہت بڑے ریسرچرز ہیں، وہ صرف اس لیے کہ ہندوستان میں جو اردو کتابیں تفسیر کی اور دیگر چیزیں کیسے لکھی گئی ہیں، ان کی زبان کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 10 سال یہاں امریکہ سے پروفیسر آیا، کراچی میں 15 سال رہ رہا ہے، وہاں مسلمانوں سے مل رہا ہے، اور اس کی کلچر کو بھی امبائب کر رہا ہے. ایک چیز ہوتی ہے نا کلچرل ایفیکٹ بھی آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے لینگویج میں. کلچرلی آپ کو اویئر ہونا ہے. یو نیڈ ٹو بی اویئر آف دی کلچرل ایسپیکٹس آف دی ٹارگیٹ لینگویج. جو منقول الیہ لینگویج ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اللغۃ الہدف، اس کا جو کلچر ہے اس سے بھی واقف ہونا ضروری ہے.
مجھے بات بتائی گئی اور میں نے محسوس بھی کیا، کئی سارے مستشرقین کی سیرت میں مطالعہ کر کے میں نے پڑھا کہ انگریزوں کے ہاں ایک اچھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب کسی انسان کو کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں، مان لیجیے کسی پروفیسر کو دیا عربی کا ڈپارٹمنٹ، مڈل ایسٹ کا ڈپارٹمنٹ، تو اس کو بھیجا جائے گا جائے مڈل ایسٹ میں رہ کر آئے، ایجپٹ میں رہ کر آئے، کائرو میں رہے، دبئی میں رہے، سعودی میں رہے، شام میں رہے۔ شام میں بہت بڑے بڑے پروفیسر اس وقت امریکہ میں ہیں جو اسلامک فیلڈس کے انٹلیکچوئلز مانے جاتے ہیں، وہ شام میں 15 سال 20 سال رہ کے آئے۔ ولیم لین جو ایک بہت بڑا ڈکشنری رائٹر ہے، اس کے بارے میں نے پڑھا کہ 20 سال تک صرف وہ کائرو میں رہا، کائرو سے اوریجنل عربک جو وہاں کے ایجپشین اسکالرس تھے ان سے سیکھا، وہاں کی لائبریریوں میں گھوما۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ نیٹیوز سے سیکھیے، عربک بھی، اردو بھی، انگریزی بھی، تمام زبانیں۔ تو بہرحال میں انہی چند الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو جو ہے بند کرنا چاہ رہا ہوں، بہت بڑا جو ہے دائرہ کھل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے کچھ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، بولنے کے ساتھ ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔